اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبد الرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے۔ پیارے بچوں، ہم جماعت ساتویں میں آپ کی کتاب باہستان اردو سے جو سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا شری رام چندر جی، اس کو ہم نے کل اختتام پہنچایا۔ آج ہم اس کے سوالات وغیرہ کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ ویڈیو پر نظر رکھیں، ساتھ ہی میں ان سوالات کا ایک PDF بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دوں گا، تو نظر رکھیں۔ پہلا جو سوال ہمارا ہے وہ ہے لفظ معنی۔ پہلا لفظ ہے اوتار کا معنی بھگوان کا روپ، خدا رسیدہ آدمی۔ دوسرا بطن معنی پیٹ، وارث، میراث لینے والا، والدین کی جائیداد کا حقدار۔ غنیمت کے معنی مناسب، بنواس، جنگل میں رہنا، گھر سے نکال دینا، جلا وطنی۔ فرمانبردار، حکم ماننے والا، تعمیل، عمل میں لانا، بدرجہ اتم، کامل درجے تک، مکمل طور پر۔ کھڑا ہوں، لکڑی کی بنی ہوئی جوتی۔ خفا ہونا، ناراض ہونا۔ بیز بدلنا، سوانگ بھرنا، روپ بدلنا۔ خون ریز، خون بہانے والا۔ دیپ معنی چراغ۔ دسہرہ، لنکا پر رام چندر جی کی فتح مندی کا دن۔ دیپاوالی، کارتک کی 15 تاریخ کو منایا جانے والا تہوار جس پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ تھے پہلے پیارے بچوں اس کے لفظ اور ان کے معنی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اب سوالات ہم کریں گے۔ سوالات اس طرح ہے۔ پہلا سوال ہے، شری رام چندر جی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، شری رام چندر جی کے والد کا نام راجا دشرتھ تھا۔ دوسرا سوال ہے، راجا دشرتھ کی رانیوں کے نام بتائیں۔ راجا دشرتھ کی رانیوں کے نام درج ذیل ہیں: کوشیلا، کیکئی اور سمترا۔ تیسرا سوال ہے، راجا چندر جی کو کیوں بنواس کا حکم ملا؟ جواب، راجا دشرتھ کی سب سے چھوٹی بیوی کیکئی نہیں چاہتی تھی کہ رام چندر جی راج پاٹ سنبھالے۔ وہ چاہتی تھے کہ ان کا بیٹا بھرت راج پاٹ سنبھالے۔ اس لیے اس نے ایک راجا دشرتھ کی جان بچائی تھی۔ اس نے ایک دن راجا دشرتھ کی جان بچائی تھی اور اس وقت راجا سے وعدہ لیا تھا کہ وقت آنے پر وہ جو مانگے گی اسے دیا جانا چاہیے۔ جب رام چندر جی کے تخت نشینی کا وقت پہنچا تو کیکئی نے راجا کو اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ راجا کو اس کے بیٹے بھرت کو راج پاٹ دینا ہوگا اور رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس بھیجنا ہوگا۔ وعدے کا پاس رکھنے کے لیے راجا دشرتھ کو یہ مانگ ماننا پڑی اور رام چندر جی کو بنواس کا حکم دینا پڑا۔ چوتھا سوال ہے، رام چندر جی نے راجا دشرتھ کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، رام چندر جی اپنے باپ راجا دشرتھ کا حکم بجا لانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کے کہنے پر گدی پر بیٹھنے سے انکار کیا۔ انہیں چونکہ ان کے باپ نے 14 سال بنواس گزارنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پوری طرح تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ پانچواں سوال جو آخری ہے، سیتا کو جنگل سے کون اٹھا کر لے گیا؟ جواب ہے، سیتا جی کو جنگل سے لنکا کا راجا راون اٹھا کر لے گیا۔ پیارے بچوں، آگے ہم بڑھیں گے۔ یہاں ہمیں سوال کیا گیا، لکھیے دیوالی پر ایک۔ جواب ہے، دیوالی ہندو تہوار، دیوالی روشنیوں کا تہوار کہلاتا ہے۔ یعنی اس تہوار پر 5 روز تک پوجا کی جاتی ہے۔ یہ تہوار اکتوبر اور نومبر کے وسط میں منایا جاتا ہے۔ دیوالی کا تہوار بھارت کے علاوہ نیپال اور سری لنکا میں بھی منایا جاتا ہے۔ دیوالی ہندو لوگ زیادہ تر مناتے ہیں۔
क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी लंका के बादशाह रावण को कत्ल करने के बाद अयोध्या वापस लौटे। लोग इस खुशी में अपने घरों को रोशन करते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली साल के सबसे अहम त्योहारों में एक है। हिंदुओं का यकीन है कि देवी लक्ष्मी रात को इनके घरों में आती है। इसी तरह हमें कहा गया रामचंद्र जी पर एक मुख्तसर नोट लिखे जिसमें रामचंद्र जी के बुलंद अखलाक का जिक्र हो। जवाब: रामचंद्र जी के वालिद अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था। रामचंद्र जी इन्हीं के बतन से पैदा हुए थे। रामचंद्र जी चूंकि सब भाइयों से बड़े थे, इसलिए इस वक्त के मुताबिक वही राजपाट के हकदार थे। लेकिन राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले। वो चाहती थी कि इनका बेटा भरत राजपाट संभाले। इसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और उस वक्त राजा से वादा लिया था कि वक्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाना चाहिए। केकी ने इसको इसका किया हुआ वादा याद दिलाया और कहा इसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। जंग में रावण को शिकस्त हुई। ये जुमला सबक में मौजूद है। लफ्ज़ शिकस्त की जिद फतह है। ऐसे ही कुछ अल्फाज नीचे दर्ज झेल हैं। इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखे। यहाँ हमें यह कहा गया कि शिकस्त के माने फतह, यानी अल्फाज के जिद। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके जिद हम इस तरह लिखेंगे। पहला अल्फाज इज़्ज़त, नेक, बहादुर, सच्चाई, मोहब्बत, जंग। प्यारे बच्चों, हम इनको इस तरफ एक तरफ हम लिखेंगे अल्फाज, दूसरी तरफ उसका जिद। इज़्ज़त का जिद है जिल्लत, नेक बद, बहादुर कमज़ोर, सच्चाई झूठ, मोहब्बत नफरत, जंग अमन। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस सबक के सवालात भी आज इख्तिताम पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आइंदा हम और एक लेसन इस किताब से उठाएंगे। खुदा हाफिज़।